وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے پاس ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے حج کے بارے میں. حج 2020 کافی لوگوں کے مائنڈ میں چل رہا ہے، یہ حج ہوگا نہیں ہوگا، کیا اپڈیٹس ہے. ڈفرینٹ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ حج جو ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہوگا نہیں. آج میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ وتھ سورسز، وتھ کنفرم سعودی سورسز کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ حج ہوگا نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں ذرا آپ بیل بٹن پہ وہ کلک کریں تاکہ ہماری جو نئی لیٹسٹ اپڈیٹس آنے والی ہیں وہ آپ تک کوئی چیز مس نہ ہو. دوستوں چلتے ہیں ابھی ٹاپک کی طرف. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہر اس انسان پہ حج فرض ہے جس کی استطاعت ہو. اللہ پاک ہم سب کو اس استطاعت قابل بنائے اور آپ کی نیک خواہشات اللہ پاک کے گھر زیارت کرنے کا نصیب فرمائے، آمین. دوستو میرا حج کرنے کا اتفاق 3 سال پہلے ہوا تھا. 2017 میں اگست میں حج پہ گیا. اس وقت یہاں پہ جو کرنٹ ایمبیسڈر ہے نواف المالکی، اب یہ پہلے پاکستان میں ملٹری اٹیچی کے ہیڈ تھے، اس کے بعد یہ پرموٹ ہوئے اور ملٹری ہیڈ سے بنے ایمبیسڈر. جب ملٹری اٹیچی تھے تب سے میرے یہ بڑے اچھے کلوز فرینڈ تھے. بہت اچھے انسان، اللہ زندگی دیتے اسی دے ان کو، بہت اچھے نفیس انسان ہیں. تو میں آپ کو اس چھوٹی سی اسٹوری میں سنا دوں آپ کو. تو میں مبارکباد دینے ایمبیسی گیا. میں نے واٹس ایپ کیا، میں نے کہا ایکسلنس کدھر ہیں؟ کہتے ہیں میں ایمبیسی میں. میں کہا میں آ رہا ہوں. میں چلا گیا ان کے پاس. تو میں اس وقت وہ کسی جیو نیوز والوں کا انٹرویو دے رہے تھے، کافی رش تھا. تو مجھے دیکھ کے آپ بلا لیا. میں نے کہا مبارک ہو، ایمبیسڈر بن گئے ہیں ماشاء اللہ. یہ وہ خیر میری زیادہ لمبی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ آلریڈی کافی رش لگا ہوا تھا ان کے پاس. تو مجھے کہتے ہیں کوئی کام ہے بتاؤ. میں نے کہا کیا کام؟ میں نے آج تک آپ کو میں بتاؤں ایمبیسڈرز لوگوں سے میں نے کام نہیں لیا آج تک، بالکل نہیں. مجھے پتہ ہے کہ کس طبیعت کے لوگ ہیں تو ان سے کس طرح کی بات کرنی ہے. میں رہے ان کے ساتھ جاب وغیرہ کی تو آئیڈیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں کوئی کام نہیں. تو میں خیر چلا گیا. وہاں سے گیا تو میں ایک آفس میں، جب میرا آفس تھا بلیوریا میں، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا سمیر بھائی آپ کو ہم حج پہ لے کے جائیں گے ساتھ، آپ تیاری کریں. میں نے کہا یار کیا تیاری کروں بھائی، حج میرے کو مائنڈ میں چیز میں مذاق سمجھا تھا اس کو. کرتے کرتے پھر میری جمعہ مبارک میں نے میسج کیا نواف ایمبیسڈر کو. میں نے میسج کیا، کہتا ہے کہ آفس آؤ آج نا لنچ اکٹھے کرتے ہیں. میں چلا گیا آفس. لنچ اکٹھے کر رہے تھے تو کہتا ہے حج پہ جانا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں، اگر چانس ملتا ہے تو اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ٹھیک ہے پاسپورٹ لے آؤ. میں اپنا اور اپنی بیگم کا پاسپورٹ ساتھ، میں یہ 2 پاسپورٹ تھے میں لے کے گیا تھا ساتھ. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ پاسپورٹ میں گیا جمع کرا کے 2 دن بعد مجھے ویزے مل گئے. کہتے وہ کام. میں نے کہا یا کچھ جاننے والے ہیں کوئی حج لگوانے ہیں. دوستوں میں نے 13 لوگوں کے 13 لوگوں کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ میں نے حج کی ویزے لگوا کے دیے. ان میں سے کوئی کلائنٹ نہیں تھا، بس یہ جس طرح پیج پہ سے کچھ لوگ آگے تھے تو وہ کر دیا تھا ان کو. ہاں ٹکٹ لی تھی میں نے ان سے، ایک اپنی کی ٹکٹ جو انہوں نے مجھے کروا کے دی تھی وہ میں نے کرائی تھی اس سے. 13 لوگوں کا حج اس ٹائم میں نے کروایا تھا. خود بھی حج کیا، میری بیگم نہیں جا سکی انفارچونیٹلی. اور میں آخری فلائٹ تھی سعودیہ اس کی، عمان ایئر کی آخری فلائٹ میں گیا تھا. تو بلاوا دیکھیں میرے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ حج ہوگا اور میں حج کر پاؤں گا. اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میں یہ جو حج کی سٹوری ہے اگر کبھی سنیں تو آپ حیران ہوں گے. میں کسی ہوٹل میں نہیں رہا. بڑا میرا وہ سفر جو تھا بڑا خوبصورت. اللہ پاک نے ایسی گرمی کے اندر مجھے صبر دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہتے ہیں اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کے اوپر، تو ان میں سے میں خوش قسمت تھا اس ٹائم. اینی ویز اللہ پاک نے پھر حج کا موقع دیا. اسی طرح یہی اس سے پہلے جو ایمبیسڈر تھے عبدالقدیر، انہوں نے مجھے عمرہ کا میں نے ویزا فری آف کاسٹ عمرہ لگوایا. ویزا والدہ کا اور اپنا فیملی کا عمرے پہ میں گیا. اینی ویز یہ اسٹوری چلتی رہی. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، حج اس سال دوستو جو نیوز ہے کینسلیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ چانسز بڑھ گئے ہیں کہ حج اس سال نہیں ہوگا. 1932 کے بعد جو ہے وہ حج نہیں ہوگا اس دفعہ. اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ چونکہ سعودیہ میں کرونا وائرس کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول حالات ہو چکے ہیں اس ٹائم،
اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ زیادہ گیدرنگ، حج جو گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے وہ حج کنسیڈر یہی کیا جا رہا ہے کہ کینسلیشن ہو. بٹ میں آپ کو ایک ریسورس کی خبر دوں، کینسل اس طرح ہوگا کہ وہ عوام کے لیے کینسل ہوگا. بٹ سعودی جو فرمانروا ہے یا بادشاہ ہے اس کے ہر سال مہمان خصوصی ہوتے ہیں. ہر سال سعودی بادشاہ کے جو مہمان خصوصی ہے وہ حج پہ آتے ہیں، دنیا سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ 1500 لوگ ہوتے ہیں. اس سال بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا. وہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، وہ مہمان خاص ہوتے ہیں، وہ ان کو محلوں میں رکھا جاتا ہے، وی آئی پی حج کرایا جاتا ہے. تو اس کے چانسز بڑھ گئے ہیں کہ وہ لوگ صرف حج کریں گے جو شاہی مہمان ہوں گے اور ان کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ حج کرایا جائے گا. تو یہ ایک کنسیڈریشن 100% اس کی بتا دوں اس کے اندر ہوگی. عوام کے لیے جو ہے وہ عوام حج نہیں کر پائیں گے، مطلب باہر سے لوگ نہیں آ پائیں گے حج کے لیے. انڈونیشیا اور ملیشیا نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اس سال اپنے جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو حج پہ نہیں بھیجیں گے. یہ لیٹسٹ نیوز میں نے کہاں سے اٹھائی؟ کل رات کو ہی میری واٹس ایپ پہ نواف المالکی جو میرے اچھے فرینڈ سعودی ایمبیسڈر اللہ زندگی دے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس سال شاید کینسلیشن کے چانسز بڑھ گئے ہیں، چونکہ آلریڈی آپ کو بتایا کہ سعودیہ بھی کافی افیکٹڈ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. اس کے پیش نظر جو ہے وہ اس چیز کو وہ بڑا سیریس لے رہے ہیں. آلدو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مسجد النبوی اور حرم شریف بھی کافی عرصہ بند رہا. صرف سیکیورٹی جو سیکورٹی کے اہلکار ان کو صرف پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ نماز وہاں ادا کر سکیں. اسی طرح حج بھی اسی لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوگا، بٹ وہ لوگ باہر سے نہیں ہوں گے، وہ عام بندہ نہیں ہوگا، وہ بہت لمیٹڈ سے لوگ ہوں گے، شاید خاندان کے اپنے لوگ ہوں، وہ صرف حج کی مناسک ادا کر سکیں گے. یہ 1932 کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ مے بی حج وہ کینسل ہو. بٹ چانسز گراؤنڈ ریالٹیز سورسز یہی کہتے ہیں کہ حج اس دفعہ نہیں ہوگا. بیڈ نیوز ہے عالم اسلام کے لیے. وبا ایسی پھیل چکی ہے دنیا کے اندر کہ ہر بندہ پریشان، ہر ملک پریشان، ایون کہ اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، خود بھی سیو کریں اپنے آپ کو، دوسروں کو بچائیں. اگر آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کسی کی جان بچائیں گے اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی جان بچائے گا، قیامت دن بخشے جائیں گے آپ. دنیا اگر آپ نے کسی کو بچائے تو سمجھ لیں آپ نے پوری کائنات کو بچایا ہے. تھوڑا سا ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، ہم خود بھی سمجھدار ہیں. مسئلہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا آج کل کہ آپ کو ہر چیز لمحہ بلمحہ خبر ملتی رہتی ہے. پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اس کرونا وبا سے ہم نے شکست دینا ہے اس کو. یہ ایسے ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہم ہر بندہ پریشان ہے اس ٹائم. جس کو ہے وہ پریشان ہے، جس کو نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مرض سے دور فرمائے، شفا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک کو صحت عطا فرمائے. اللہ پاک جو نیک خواہشات ہم قبول فرمائے. اللہ پاک ہمارے اللہ کے گھر کو محفوظ رکھے، ہم سب کی دوبارہ خوشیاں لٹائے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ گڈ ٹائمز آر کمنگ، اچھے دن آنے والے ہیں. بس دعا کریں، نماز مت چھوڑیں، دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی بھی لوگوں کے لیے دعا کریں، کائنات کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور میری دعا کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.